جنوبی کوریا میں ایسا کیا ہوا جس کے بعد وہاں کے صدر کو فوری طور پر مارشل لا نافذ کرنا پڑا مگر عوام باہر ہوا کچھ اس طرح کہ جنوبی کوریا میں حالیہ مارشل لا کا اعلان صدر یون سک یول نے 3 دسمبر 2024 کی رات کیا جو صرف چند گھنٹوں تک ہی جاری رہ سکا۔ یہ اقدام پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کو ریاست مخالف اور شمالی کوریا کے حامی قرار دیتے ہوئے کیا گیا تھا۔ صدر یون نے دعویٰ کیا کہ یہ قدم ملک کے آئینی نظام کو بچانے اور ریاست مخالف عناصر کو روکنے کے لیے ضروری تھا۔ مارشل لا کے تحت سیاسی سرگرمیاں، میڈیا پر کنٹرول اور دیگر آزادیوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ مارشل لا کے خلاف شدید عوامی مظاہرے ہوئے اور پارلیمنٹ نے جلد ہی 90 اراکین کی اکثریت کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد منظور ہونے کے چند گھنٹوں بعد صدر یون نے مارشل لا ختم کا اعلان کر دیا۔ عوام اور سیاستدانوں نے اس قدم کو ایک غیر آئینی اور آمریت کی جانب ایک رجحان قرار دیا۔ یون کے اقدام کو ان کی انتہائی کم مقبولیت اور سیاسی بحران سے نمٹنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی حکومتی پالیسیوں کو عوامی رد عمل کا سامنا ہے۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا کے حوالے سے آرمی چیف جنرل پارک آن سو نے 5 دسمبر کو اعلان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں مارشل لا کے نوٹس کا متن صرف اس کے اعلان کی رات موصول ہوا تھا اور وہ فوجیوں کے قومی اسمبلی میں تعیناتی سے بالکل لاعلم تھے۔ پارک نے اپنی پوزیشن کے حوالے سے وضاحت کی کہ وہ اس اقدام کی حمایت بالکل بھی نہیں کرتے اور اس کو روکنے میں ناکام رہنے پر انہوں نے معذرت بھی کی۔ انہوں نے صدر یون سک یول کو اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا جو کہ بعد میں مسترد کر دیا گیا تھا۔ بحران میں دیگر فوجی حکام نے واضح کیا ہے کہ انہیں مارشل لا کے اعلان سے متعلق ہدایات سے اختلاف تھا۔ اسپیشل فورسز کے کمانڈرز نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اسمبلی کے ہال میں داخل نہ ہوں اور عوام کو نقصان پہنچانے کے اقدامات سے بھی گریز کیا جائے۔ صدر یون سک یول کے فیصلے پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور سیاسی مخالفت بھی سامنے آئی جس کے بعد مارشل لا کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس اقدام کو فوجی حکام کے درمیان تناؤ اور اختلافات کا سبب بتایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کئی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔ جنوبی کوریا میں صدر یون سک یول سے استعفے کا مطالبہ مختلف وجوہات کی بنا پر کیا جا رہا ہے جن میں ان کی سیاسی پالیسیاں، مارشل لا کا حالیہ اعلان اور عوامی اعتماد کا فقدان شامل ہیں۔ صدر یون نے 3 دسمبر 2024 کو اچانک مارشل لا نافذ کیا جس کے تحت پارلیمنٹ کی کارروائی معطل کر دی گئی، سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اور میڈیا کو کنٹرول میں لانے کا بھی حکم دیا گیا۔ عوام اور سیاسی جماعتوں نے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا اور یہ اقدام ان کی کمزور سیاسی فیصلوں اور عوامی حمایت میں کمی کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یون سک یول کی حکومت پر اثر و رسوخ کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں اور ان پر اپوزیشن جماعتوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ بدعنوان اہلکاروں کو تحفظ دیتے رہے ہیں اور اپنے حامیوں کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ مظاہرین اور سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ یون سک یول کا دور حکومت جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عوام نے ان کے استعفے کے ساتھ نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ جمہوریت کو بحال کیا جا سکے۔ یہ معاملات جنوبی کوریا کے سیاسی استحکام پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں اور اس بحران کے نتائج مزید عوامی احتجاج اور سیاسی تبدیلیوں کی صورت میں نکل سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جنوبی کوریا کی تاریخ کے لیے بھی بہت اہم ہے جہاں 1980 کی دہائی کے بعد سے آمریت کے خلاف جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یون کے اقدام کو جمہوری اقدار کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر ان کے خلاف مواخذے کی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے۔